بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کے سنگ۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں پیارے پیارے بچے، اور اس پروگرام کے اندر الحمدللہ مختلف سیگمنٹس الحمدللہ ہم لے کر آتے ہیں، جس کے ذریعے ہم علم دین سیکھتے ہیں۔ اور جو بچے یہاں آج پہلی بار آئے ہیں، آپ سب کو بھی مرحبا، ویلکم۔ پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر ہم علم دین سیکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنتے ہیں، اور پھر اس پروگرام کے اندر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سوال و جواب کا۔ ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے جوابات دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پیارا اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں آج تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے محمد جمال الدین اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، آج کون سے پارے کی تلاوت آپ سنائیں گے ہمیں؟ آج پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، آیت نمبر 114 اور 115۔ جی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سنائی ہمیں محمد جمال الدین نے، اللہ پاک ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ میں ہوتا ہے ایک بہت ہی پیارا کمپٹیشن، وہ بھی دو بچوں کے درمیان اشعار کا۔ جی ہاں، آپ باری ہے بچوں کمپٹیشن کی، اور آج ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ کے اندر کون، آئیے ہم جانتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا نام؟ محمود احمد عطاری۔ محمود احمد عطاری۔ جی، آپ کا نام؟ محمد حسان۔ محمد حسان۔ محمود احمد عطاری ہمارے ساتھ ہیں اور محمد حسان ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بچوں، آج اس مقابلے میں کون آگے بڑھتا ہے اور کون صحیح طور پر اشعار مکمل کرتا ہے۔ جی ہاں بچوں، یہ جو کمپٹیشن ہے اس میں اشعار مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ میں کسی بھی شعر کا پہلا مصرع، پہلا پارٹ سناؤں گا اور آپ دونوں کو وہ مکمل کرنا ہوگا۔ تو پہلا شعر ہے محمود احمد عطاری سے۔ جی، آپ کے لیے شعر ہے: عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، ویرانہ دل آ کے بسا جائیے آقا۔ ویرانہ دل آ کے بسا جائیے آقا۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے حسان عطاری کی۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب گئے موتی یہ گئے قاسم، رب گئے موتی یہ گئے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے محمود احمد عطاری کی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ درست ہے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گئے، رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گئے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ جواب درست ہے۔ اب شعر ہے محمود احمد عطاری بھائی کے لیے۔ جی، آپ کو شعر سنانا ہے: مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ جی، محمود احمد بھائی نے جواب صحیح دے دیا ہے۔ آپ باری ہے، کوئی غلطی نہیں کر رہا، نہ حسان بھائی غلطی کر رہے ہیں نہ محمود بھائی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ باری ہے حسان بھائی کی۔ دیکھتے ہیں کہ اب کی بار بھی صحیح سناتے ہیں یا غلطی ہو جاتی ہے۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ جواب درست ہے۔ نفرتوں کے دلدل میں دشمنوں کے چنگل میں، نفرتوں کے دلدل میں دشمنوں کے چنگل میں۔ لگتا ہے کہ مشکل شعر آ گیا ہے محمود بھائی کے لیے۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5۔ جب بھی پھنسا ہوں میں آپ نے بچایا ہے، تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن ایک لفظ کی غلطی ہو رہی ہے، دوبارہ پڑھیے۔ جب بھی پھنسا ہوں میں آپ نے آ کے بچایا ہے،
آپ نے پڑھا جب بھی پھنسا ہوں میں آپ نے بچایا ہے، اور شعر میں جو لفظ آپ مس کر رہے ہیں وہ ہے جب کبھی پھنسا ہوں میں آپ نے بچایا ہے۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ صحیح لفظ ہے جب کبھی پھنسا ہوں میں آپ نے بچایا ہے۔ تو آسان بھی دیکھیں، ہم نے ایک لفظ کو بھی ابھی صحیح نہیں مانا، تو آئندہ اگر آپ سے بھی غلطی ہوگی، کسی بھی ایک لفظ چھٹے گا تو آپ کی بھی وہ مسٹیک مانی جائے گی۔ تو محمود بھائی سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اب باری ہے حسان بھائی کی۔ اگر مقابلہ جیتنا ہے تو سارے اشعار آپ کو صحیح سنانے ہوں گے۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو مقابلہ بچوں برابر ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حسان بھائی مقابلہ برابر کرتے ہیں، مقابلہ جیتتے ہیں یا پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا۔ گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے۔ تاب و تبا تمہارے لیے، جواب درست ہے۔ اب باری ہے محمود بھائی کی۔ ابھی ہمت نہیں ہارنی، اگر آپ نے یہ شعر صحیح سنایا اور حسان بھائی نے غلط سنایا تو مقابلہ برابر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ شعر صحیح سنانا بہت ضروری ہے۔ کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار۔ آہا، بہت پیارا شعر ہے، مدینے کی یاد میں یہ شعر ہے جی۔ کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار۔ طرز میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے یاد آ جائے، جلدی کیجئے۔ کاش کے ہجر مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، یہ طرز ہے اس کا جی، جلدی کیجئے۔ 5 4 3 چین مجھ کو آ جاتا اگر بلاتے مدینے۔ بالکل، چین ہمیں آ جاتا اگر بلاتے مدینے، لیکن یہ شعر درست نہیں پڑھ رہے آپ جی۔ 5 4 3 2 1۔ کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر۔ غلطی ہو گئی ہے محمود بھائی سے، اب باری ہے حسان بھائی کی۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینہ پاک کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آج حسان بھائی اور محمود بھائی کے درمیان کمپٹیشن ہوا اور بہت پیارے پیارے اشعار ہم نے ان بچوں کے ذریعے سنے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا مقابلہ ہمارے جیت گئے ہیں حسان بھائی، لیکن ماشاءاللہ محمود بھائی نے بھی اچھی تیاری کی تھی اور ماشاءاللہ ہمیں اشعار سنائیں۔ اللہ پاک ان دونوں بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام میں اس سیگمنٹ کے اندر ہم ایک بہت پیارا کلام بھی شامل کرتے ہیں، تو آئیے نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بھی ہم ایک کلام سنتے ہیں۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ
अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, उन्हें यार रिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, उन्हें यार दिया गया, उन्हें यार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें यार दिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, जो अली की असर क़ज़ा हुई, जो अली की असर क़ज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। जो अली की असर क़ज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, उन्हें यार रिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, रुख नार के गुलाम को, रुख नार उनके गुलाम को लिए जा रहे हो मलाइका, लिए जा रहे हो मलाइका। रुख नार उनके गुलाम को लिए जा रहे हो मलाइका। वो पकड़ के खुद को मोड़ दे, वो पकड़ के खुद को मोड़ दे, उन्हें यार रिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, लिखो नाज़िश का ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई, कि किसी की आँख निकल गई। लिखो नाज़िश का ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई। बोलो वाबे पाक से जोड़ दे, बोलो वाबे पाक से जोड़ दे, उन्हें यार रिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे, उन्हें यार दिया गया। वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत प्यारा कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको भी, हम सब को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए और पूरी ज़िंदगी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते रहने की, नातें सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और काश कि जब हम कब्र में जाएं
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، تو وہاں بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعتیں سنائیں اور آپ کی برکتیں حاصل کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سال ہمیں جشن ولادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید دھوم دھام سے منانا ہے۔ امیر سنت نے ہمیں اس سال خاص طور پر ہمیں ٹارگٹ دیا ہے، ہدف دیا ہے، ہر سال ہی مناتے ہیں۔ جو بھی عاشق رسول ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، وہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے؟ کیوں نہیں وہ خوشی منائے گا؟ وہ تو خوشی منائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہم سب کی کیا ہیں؟ جان ہیں۔ ہم سب کی کیا ہیں؟ جان ہے، یعنی ہماری جان آپ پر قربان ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر اللہ پاک کو جو شخصیت پسند ہے، وہ شخصیت کون سی ہے؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے بچوں، اس سال جو جشن ولادت ہم منائیں گے بچوں، وہ ہے 1500واں، تو خوب دھوم دھام سے ہمیں منانا ہے۔ امیر سنت نے ہمیں ذہن دیا ہے، مدنی مذاکرے کے اندر بھی ہمیں یہ ذہن دیا جا رہا ہے۔ امیر سنت ہمیں فرما بھی رہے ہیں کہ خوب دھوم دھام سے تیاریاں کرنی ہے۔ مدرسۃ المدینہ کے اندر بھی بچے تیاریاں کر رہے ہیں، جامعۃ المدینہ کے اندر تیاریاں ہو رہی ہیں، دارالمدینہ کے اندر، دیگر پوری دعوت اسلامی، نہ صرف دعوت اسلامی، الحمدللہ پوری دنیا بھر میں اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کے اندر ہم بھی تیاری کرتے ہیں، اور ایک بہت ہی پیارا کلام ہے ربیع الاول کا، اس کے ایک دو شعر بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب بچے جھوم جھوم کر خوشی کے ساتھ، چہرے پہ خوشی ہو، محبت ہو، اس انداز میں کلام میں شامل ہونا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشی کی تیاریاں ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مکے مرحبا مدنی مرحبا۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، مرحبا، پرنور کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، خوب تیاریاں کیجئے۔ ماہ سفر چل رہا ہے، سفر شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کا عرس بھی آتا ہے، جنہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں بتائی ہے، ہمارے دلوں کے اندر داخل کی ہے، تو ان کا عرس بھی منانا ہے، اور پھر اسی مہینے کے اندر تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ اپنے گھر کو پھر ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی ہمیں سجانا بھی ہے، جھنڈے بھی لگانے ہیں، اور بھی جو جشن ولادت کے بیجز ہوتے ہیں وہ بھی لگانے ہیں۔ تو تیاریاں کرنی ہیں کہ اس سال جب ماہ ربیع الاول آئے نا، تو ہم پہلے سے ہی کیا ہو، اس کے لیے تیار ہوں، راتے کے ساتھ گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر، ہر طرف ہی کیا ہو، خوشی کا سما ہو، لائٹیں لگی ہوئی ہوں، جھنڈے لگے ہوئے ہوں، کہ لگے کہ اس سال کا جو جشن ولادت ہے بڑا ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کرے اللہ پاک ہم سب کو صحت بھی عطا فرمائے، عافیت بھی عطا فرمائے، کہ ہم ان مبارک دنوں کو دیکھنے میں کامیاب بھی ہو جائیں، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسپیشل پرفارمنس میں ہمارے ساتھ ہیں محمد اسحاق رضا۔ جی اسحاق بھائی، آج کیا سنائیں گے آپ؟
آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خادمین کے بارے میں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، بات ہوئی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اب ہم سنیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 جو خادمین تھے ان کے بارے میں۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، میں ہوں محمد اسحاق رضا اتاری۔ آج کی پرفارمنس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خادمین کے بارے میں بتاؤں گا۔ یوں تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے، مگر کچھ خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے بھی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ پیارے بچوں، انہی 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک، وضو کا برتن اور مسواک ہوا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خاص خادم جنتی صحابی حضرت عقبہ بن عامر جوہانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خاص خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشہور و ممتاز خادم ہیں۔ انہوں نے 10 سال مسلسل ہر سفر میں آپ کی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ میں نے دیکھ لیا کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے، اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ۔ اور میری اولاد کی تعداد 106 ہے، جن میں 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے 2286 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور حدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں وفات پائی۔ پیارے بچوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے خادم حضرت ایمن بن ام ایمن رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی ایک چھوٹی مشق جس سے آپ استنجا اور وضو فرمایا کرتے تھے ہمیشہ آپ ہی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ نے جنگ حنین کے دن شہادت پائی۔ اللہ پاک ان تمام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، بہت پیاری باتیں ماشاءاللہ محمد اسحاق اتاری نے ہمیں بتائی الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص 4 خادمین تھے وہ کون کون تھے، ان کو کیا کیا برکتیں نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوئیں، اور آپ نے خود فرمایا کہ میرا باغ جو ہے وہ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے، اور آپ کی اولاد بھی زیادہ ہوئیں۔ اللہ پاک نے آپ کو لمبی عمر بھی عطا فرمائی، اور ساتھ میں تیسری دعا جو آپ کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں اللہ پاک آپ کو داخل کرائے، تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ وہ دعا بھی میں دیکھوں گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارے پروگرام کی خوبصورتی کہ اس میں اللہ پاک کا ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے، اولیاء کرام کا ذکر بھی ہوتا ہے، نعتیں بھی ہوتی ہیں، اور دیگر سیگمنٹ بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور یہاں جو بچے موجود ہیں ان سے سوالات بھی ہوتے ہیں اور ہم ان سے جوابات لیتے بھی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب جو سیگمنٹ ہے وہ ہے آپ کی طرف میں آؤں گا اور میں کروں گا آپ سے سوالات، کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پیارے پیارے بچے۔ اب آپ کے درمیان میں ہوگا ایک کمپٹیشن، تو جو میرے رائٹ سائڈ پر ہیں یہ ٹیم اے ہے، اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں وہ ٹیم
بی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج ٹیم اے آگے بڑھتی ہے یا ٹیم بی آگے بڑھتی ہے. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. آواز سے آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. چلیں دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. کس مسجد میں قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا؟ جی بتائیے. مسجد قباء. آپ نے کہا مسجد قباء. تھوڑا سا آپ رک جاتے, مشورہ کر لیتے تو غلطی نہیں ہوتی, کیونکہ بچوں اس مسجد کا نام مسجد قباء نہیں ہے بلکہ مسجد قبلتین ہے. تو غلطی ہو گئی ہے ٹیم اے سے پہلے سوال ہی میں. تو موقع ملا ہے ٹیم بی کو. اگر سارے جوابات آپ صحیح دیں گے تو آپ مقابلہ جیت سکتے ہیں, لیکن سوالات ابھی بہت سارے ہیں. تو بالکل ہی مشورہ کرنے کی آپ کو اجازت بھی ہے. تو مشورہ کر کے آپ جواب دیجئے تاکہ آپ کی غلطی کم سے کم ہو. اب باری ہے ٹیم بی کی. کون سے مہینے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والا مہینہ آتا ہے؟ سبحان اللہ, ابھی بات ہوئی ہے. جی آسان سوال لگتا ہے, یہ آ گیا ہے. چلو ان کو مائک دے دیجئے. سفر شریف. آپ نے کہا سفر شریف اور جواب درست ہے. ٹیم اے کو ہمت رکھنی ہے اور جوابات صحیح دینے ہیں. جی اب باری ہے ٹیم اے کی. جس مبارک گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام بتانا ہے آپ کو. جی ہاں, اس کا ایک خاص نام ہے. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ کو اس مبارک گھر کا نام پتہ لگے گا کہ اس مبارک گھر کو کیا کہتے ہیں. ٹیم بی لگتا ہے خوش ہو رہی ہے, جواب نہیں آ رہا, لیکن دیکھتے ہیں کہ جواب آتا ہے جواب یا نہیں آتا. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 5 4 3 آہستہ 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 3 2 اور 1. غلطی ہو گئی ہے پھر ٹیم اے سے. پیارے بچوں چلیں سیکھ لیتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے, اس مبارک گھر کا نام کیا ہے. بچوں اس مبارک گھر کا نام ہے مولد النبی. کیا نام ہے؟ عربی کا لفظ ہے یہ. اس کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ. تو نام کیا ہے؟ مولد النبی. سب مل کے بولیں, دوبارہ بولیں, مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیارا سوال تھا. اب باری ہے ٹیم بی کی. بتائیے قاسم کا معنی بتائیے. قاسم کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ قاسم کا مطلب کیا ہے. جلدی کیجئے. آئیے ٹیم اے والوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 5 آہستہ آہستہ آرام آرام سے, اتنی جلدی کیا ہے. جی 5 4 3 ہاتھ اٹھا ہے ایک. جی ان کو مائک دے دیجئے. قاسم کا مطلب بتانا ہے آپ کو. بانٹنے والا. آپ نے کہا بانٹنے والا. جواب درست ہے. قاسم کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا, تقسیم کرنے والا. تو ٹیم بی نے ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ٹیم اے کی. آخر تک امید بن گئی تھی کہ ٹیم بی سے غلطی ہونے والی ہے, لیکن آخر میں جواب صحیح دے دیا ٹیم بی والوں نے. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے جواب صحیح دیتی ہے یا نہیں. آسان سوال ہے. جنت کی کنجی نماز ہے. کنجی مانے کی, چابی. جنت کی چابی نماز ہے. بتائیے نماز کی کنجی, نماز کی چابی کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے ایک. جی وضو. وضو. آپ نے کہا وضو اور جواب درست ہے. اب باری ہے ٹیم بی کی. بیٹھتے وقت منہ کس طرف رکھنا سنت ہے؟ ہاتھ اٹھائے ایک. جی ان کو مائک دے دیجئے. بتائیے کس ڈائریکشن پر بیٹھنا یہ سنت ہے؟ قبلے کی طرف. آپ نے کہا قبلے کی طرف, کعبہ شریف کی طرف. جواب درست ہے. ٹیم اے بتائیے نماز میں قیام کی حالت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, بتائیے اس حالت میں نماز میں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟
بہت پیارا سوال ہے. بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پوری مسجد کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ سنتے ہیں کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت نظر کہاں رکھنی چاہیے. ماشاءاللہ کئی بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, چلیں ان کو مائک دے دیجیے, لاسٹ والے. جی سجدے کی طرف. انہوں نے کہا سجدے کی طرف یعنی سجدے کی جگہ پر, اور جواب درست ہے. اب باری ہے ٹیم بی کی. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی دعا سے یاجوج اور ماجوج, جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے, یاجوج و ماجوج یہ ہلاک ہوں گے. یہ پوری قوم جو ہے یہ قیامت کے قریب میں نکلے گی اور دنیا میں فساد کرے گی. بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا سے یہ لوگ ہلاک ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا ہے پھر ایک. جی ان کو مائک دے دیجئے. حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. لگتا ہے کہ ٹیم والے آپ کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں. جی آپ کے ذہن میں کوئی اور نام ہے؟ آپ نے کہا حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کا جواب غلط ہے, کیونکہ پیارے بچوں وہ نبی جن کی دعا سے یہ جو فسادی قوم ہوئے یاجوج ماجوج یہ ہلاک ہوگی, وہ نبی علیہ السلام ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. غلطی ہو گئی ہے. اب ٹیم اے کے چہرے پہ مسکراہٹیں آ گئی ہیں. اب باری ہے ٹیم اے کی. اگر دیکھیں سوال جو میں آپ سے اب کرنے جا رہا ہوں, اگر جواب صحیح دیا آپ نے اور ٹیم بی سے غلطی ہو گئی تو مقابلہ برابر ہو جائے گا, کیونکہ آپ سے 2 غلطیاں ہو چکی ہیں. تو اب اگر آپ نے صحیح جواب دیا اور ٹیم بی نے غلط جواب دیا تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. تو آپ کا جواب صحیح دینا یہ بہت ہی ضروری ہے. آپ سوال ہے آپ سے, سبحان اللہ, بات ہے جنت کی. جنت کی دیواروں کی اینٹیں, ہمارے گھر کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس کی جو اینٹیں ہوتی ہیں مٹی کی بنتی ہیں. بتائیے جنت کی دیواروں کی اینٹیں کس چیز کی ہیں؟ کس چیز کی ہیں وہ؟ جی جواب دینا ہے آپ کو, سوچئے مشورہ کیجئے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں بچوں. 5. سونے کی. آپ نے کہا سونے کی, دوبارہ سوچ لیجئے. سونے کی. آپ نے کہا سونے کی, انہوں نے کہا جنت کی جو دیواریں ہیں اس کی جو اینٹیں ہیں وہ سونے کی ہیں. لیکن بچوں صرف سونے کی نہیں ہیں. آپ کا جواب تو صحیح ہے, جواب ہاف صحیح ہے, آدھا صحیح ہے, اور جواب ہے سونے اور چاندی کی. سونے اور, اگر آپ چاندی کا ذکر بھی کر دیتے تو جواب آپ کا پورا صحیح ہو جاتا. لیکن پیارے بچوں بہت ہی پیاری اور معلوماتی بات ہے کہ جنت کی جو دیواریں ہیں نا, اللہ پاک کی شان دیکھیں, سبحان اللہ, کہ اللہ پاک نے جنت کتنی پیاری بنائی ہے کہ اس کی جو دیواریں ہیں اس کی جو اینٹیں ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کی ہیں. اچھا سونا بھی یہ دنیا کے سونے کی طرح نہیں ہوگا. جنت کی ہر چیز, جنت کی ہر چیز ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا. تو وہ سونا کیسا ہوگا, وہ چاندی کیسے ہوگی, ہمیں معلوم نہیں ہے. انشاءاللہ جائیں گے تو دیکھیں گے, جائیں گے تو دیکھیں گے اور معلوم ہو جائے گا, پتہ لگے گا انشاءاللہ, کیونکہ جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہیں گے, آپ کی باتیں مانتے رہیں گے تو جنت میں بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اب باری ہے ٹیم بی کی. سوال ہے آپ سے, بتائیے بیمار کی, کوئی مریض ہو جائے, کوئی بیمار ہو جائے, اس کی عیادت کرنے والے کو جنت میں کیا ملے گا؟ ٹیم اے والے سوچ رہے ہوں گے کاش کہ ہم جواب صحیح دے دیتے تو آج مقابلہ برابر ہو جاتا. لیکن دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح آتا ہے یا غلط. ہاں مشورہ کرنے کی آپ کو اجازت ہے, لیکن کاؤنٹ ڈاؤن بھی ہے. 5 4 3. ہاتھ اٹھا دیں, جلدی کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. جی جواب آپ نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا.
انشاءاللہ ہمیں بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہاں جو جواب لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنے والے کو جنت میں باغ ملے گا. کیا بات ہے. تو پیارے بچوں، اگر کبھی آپ کا کوئی دوست بیمار ہو جائے، اسکول میں نہیں آیا وہ، مدرسے کے اندر نہیں آیا وہ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی عیادت، یعنی اس کے پاس چلے جائیں، اس کی خیریت پوچھ لیں، اس کی طبیعت پوچھ لیں. تو انشاءاللہ جہاں اس کا دل خوش ہوگا نا، وہیں پر انشاءاللہ جنت کے اندر ہمیں کیا ملے گا؟ ایک باغ بھی نصیب ہوگا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہم نے ماشاءاللہ ان بچوں کے ذریعے، ان سوالات کے ذریعے ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں بھی سیکھی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آئیے بڑھتے ہیں پروگرام میں، ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. تو پیارے بچوں، آج اس سیگمنٹ کے اندر ہم جو اہم بات سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اہم کام کریں، کوئی خاص کام کریں، تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. جو کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ ایک بار ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان کے درمیان ملاقات ہوئی، ایک میٹ اپ ہوا. اب جو کافر کا شیطان تھا نا، اس کے سر میں تیل لگا ہوا تھا، کنگھی ہوئی تھی، بڑا موٹا تازہ تھا. اور جو مومن کا شیطان تھا نا، وہ بڑا دبلا پتلا، بال بکھرے ہوئے اور مٹی میں لت پت تھا، یعنی پورا مٹی مٹی ہو رہا تھا. تو جو کافر کا شیطان تھا، اس نے مومن کے شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں؟ تو اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ پاک کا نام لیتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں. پانی پیتا ہے تو اللہ پاک کا نام لیتا ہے، تو میں اس وجہ سے پیاسا رہ جاتا ہوں. جب بالوں میں تیل لگاتا ہے تو اللہ پاک کا نام لیتا ہے، تو یوں میرے بال بکھرے ہوئے رہ جاتے ہیں. تو یہ سن کر جو کافر کا شیطان تھا نا، اس نے کہا لیکن میں تو ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو ان کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی نہ وہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ پاک کا نام لیتا ہے، نہ پانی پیتے وقت اللہ پاک کا نام لیتا ہے، نہ تیل لگاتے وقت اللہ پاک کا نام لیتا ہے. تو شیطان جو تھا کافر کا، اس نے کہا تو یوں میں لہٰذا میں کھانے پینے اور کپڑے میں اس کا شریک ہو جاتا ہوں، یعنی اس کا پارٹنر بن جاتا ہوں. تو پیارے بچوں، کتنی اہم بات اس حدیث پاک سے ہم نے سیکھنے کو ملی کہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کے کاموں میں لگاتا ہے، ہمارا دشمن ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کریں اور جہنم میں جائیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بچیں، تو ہمیں جب بھی ہم کھانا کھائیں تو کیا پڑھیں گے ہم؟ جب بھی پانی پئیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ تیل لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ کنگھی کریں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ اچھا، ایسے ہی جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ لیں. اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. یعنی جب بھی آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اہم کام کر رہے ہیں، آپ اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، آپ بچے کہتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں لیکن میرا دل نہیں لگتا، اور پھر میں کتابیں وغیرہ بند کر کے دوبارہ دوسرے کاموں کے اندر کھیل کود میں یا موبائل استعمال کرنے میں لگ جاتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہوں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہوں، تو شیطان کیا کرتا ہو؟ پھر آپ پر اٹیک کرتا ہو اور آپ کو پھر پڑھائی سے ہٹا کر آپ کو دوسرے کاموں کے اندر لگا دیتا ہو. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ان باتوں پہ عمل کریں جب بھی اچھا کام کریں. اچھا، ایسے ہی کچھ اٹھا رہے ہو نا، اٹھا رہے ہوں، مما نے کہا، ابو نے کہا، امی نے کہا، ابو نے کہا کہ بیٹا وہ اٹھا کے لے کر آ جاؤ، موبائل اٹھا کے لے کر آ جاؤ. اب آپ گئے اور آپ نے موبائل اٹھایا اور ایسے ہی آ گئے،
اگر آپ نے ایسے ہی اٹھایا، اب وہ کام آپ نے اللہ کا نام لے کے شروع نہیں کیا، اللہ نہ کرے موبائل گر جائے اور نقصان ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موبائل اٹھا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، موبائل رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیگ اٹھا رہے ہیں یا اللہ مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے جب الفاظ ہم ادا کرتے رہیں گے تو جو ہماری چیزیں ہیں نا وہ بھی سیف رہیں گی اور ہم نقصان سے بھی پیارے بچوں بچ جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سیکھی ہے بہت ہی پیاری بات کہ جو بھی اہم کام شروع کریں، جائز کام شروع کریں تو اس سے پہلے ہمیں کیا پڑھنی ہے بچوں؟ سب آواز سے بولیں گے تو پیارے بچوں خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اللہ پاک کی رحمتوں کو حاصل کرتے رہیں۔ اس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک تو اللہ پاک کا نام ہے، اس میں جلالت اللہ، اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے اللہ، اور ایک نام ہے اللہ کا صفاتی الرحمن، اور ایک نام ہے الرحیم۔ تو جب ہم اللہ پاک کے تین نام لیں گے تو اللہ پاک کی ہم پر کتنی ساری رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس پروگرام میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی معلومات کے ذریعے، نئی معلومات کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔